اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، عاشورے کا دن 10 محرم 1448 ہجرہ قیامت کا دن ہے، آہستہ آہستہ گزر رہا۔ جب شام ہوگی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آج بیوی کا گھر اجڑ گیا، ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ میرا مولا حسین، سارے انصار شہید ہو گئے اور چاہنے والوں کی بات آئی، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد بچے ذبح ہو گئے، بھائی ذبح ہو گئے، پورا گھر تو اجڑا لیکن اسلام بچ گیا، دین بچ گیا۔ مولا حسین نے اپنے آپ کو قربان کر کے، اپنے ساتھیوں کو قربان کر کے دین حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ ایسا بچایا کہ اب کتنے بھی طوفان آئے، کوئی ظالم سے ظالم بادشاہ ہے، اب دین حق کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میرے مولا حسین کی وہ قربانی ہے، وہ سیکریفائز ہے۔ آج کا دن عالم اسلام کے لیے اتنا مصیبت کا دن ہے کہ ایسی مصیبت اولین اور آخرین میں کسی کے پاس نہیں آئی کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس اس طرح ڈٹے رہے اسلام کو بچانے کے لیے، حسین اور حسین کے ساتھی۔ دوستو، کوئی ملک گیری کے لیے بچوں کو قربان نہیں کرتا۔ حسین ہمیشہ کے لیے وہ کام کیا مولا حسین نے جو بچپنے میں وعدہ کیا تھا۔ مولا حسین کا نام زبان پر لیتے ہی عالم تصور میں تاریخ کے وہ خونی وقت نگاہوں کے سامنے گھوم جاتے، پھر جاتے، جسے باعزت انسان حریت اس کے لیے سمجھتا ہے۔ حسین نے وہ کام کیا کہ دوستو، جب اللہ کا رسول پیغام لے کر آئے تھے اسلام کا، تو آپ نے کہا تھا کہ جہالت کے بجائے علم ہے، اونچ نیچ کے بجائے مساوات ہے، مرض کے بجائے صحت ہے۔ اور امام نے وہ بات کی، وہ زندگی دی، باعزت زندگی باعزت موت ہے، یہ یاد رکھو۔ حسین نے باعزت موت کا تصور کیا۔ اسلام 50 منزلوں کو طے کر چکا تھا، تاریکی پھیل چکی تھی، ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ ایسے موقع پر اسلام روشنی چاہتا تھا، اسلام زندگی چاہتا تھا، تو مولا حسین نے زندگی دی۔ اور ایسی قربانی کو دے کر تا قیام قیامت اسلام زندہ رہ گیا۔ اور مولا حسین اپنی قربانی کو دے کر، اپنا سیکریفائس کو دے کے وہ کام کیا دوستو کہ چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے ظالموں نے، لیکن ان کو چین نہیں ملا، ذبح ہو گئے، ان کا خون رائے گا نہیں گیا۔ یاد رکھو، مولا حسین اس طاقت کا نام ہے، اس قوت کا نام ہے، اس پاور کا نام ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی نام حسین ایک پاور کا نام ہے، نام حسین ایک طاقت کا نام ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ یہ واقعہ ختم ہو جائے، مولا حسین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ مولا حسین ختم نہیں ہوئے، حق ہمیشہ بولتا ہے۔ یزید ظالم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں چلا گیا، ایسا اندھیروں میں گیا کہ آج کوئی باعزت انسان، کوئی شخص یزید ظالم کا نام نہیں لیتا۔
اور آج کا دن اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ یزید نے اسلام کو فنش کرنے کا، ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو حسین نے اس کے ارادے کو چکنا چور کر دیا۔ اللہم لعن یزید، اللہم لعن یزید۔ آج جتنا ہو سکے میکسیمم اللہم لعن یزید پڑھنا، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ سارے سننے والوں کو اہل بیت چینل پہ بول رہا ہوں، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ جتنا پڑھ سکتے آج پڑھے، اور صرف پرسے کا دن ہے، صرف پرسے کا دن ہے اور کچھ نہیں۔ جتنا پرسہ بیوی کو دے سکتے آج آپ پرسہ دینا۔ ہر وقت یہ کہتے رہو مولا حسین کا پرسہ، مولا حسین کا پرسہ، اس غریب امام کا پرسہ، اس مظلوم امام کا پرسہ۔ دوستو، امام حسین کی طاقت، امام حسین کی قوت اتنی وسیع ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے میں، بندہ خدا کا ہے، بندے میں خدا کی شان آئی ہے۔ مولا نے وہ کام کر کے دکھایا، وہ ایسی منزل تک پہنچے کہ ہر چیز کو برداشت کیا، ہر چیز کو، ہر ظلم کو برداشت کر لیا۔ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گئے، لیکن صبر کرنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ بس اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور کربلا والے اس منزل تک آ گئے کہ جب ان کے سامنے وہ منزل آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جانوں کو دے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی کو بچا لیں۔ آج وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے کربلا کا ساتھ دیا۔ کربلا والے ایسے زندہ ہیں، ان کو اتنا یقین تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ملے گی، اور مرکز یقین حسین موجود تھا جو اذن دے دے کے لوگوں کو زندگی بانٹ رہا۔ کربلا میں زندگی بٹی ہے دوستو، لائف ملی ہے ہمیشہ کے لیے۔ آپ کے سامنے کربلا مولا، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے، ہم سب جائیں، لیکن منزلوں کو گزارتے ہوئے امام نے ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے آخری منزل پر، یہ کہہ کے کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے۔ میں سارے سننے والوں کو اہل بیت چینل پہ یہ بول رہا کہ آج بھی مولا حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو امام کی مدد کرنا چاہتے وہ امام کی مدد کرے، جو امام کی نصرت کرنا چاہتے آج ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ مولا حسین نے ہم کو وہ اعزاز دیا، وہ آنر دیا، اس لیے کہ آج کا شیعہ یہ بول سکتا تھا کہ مولا اگر 61 ہجری میں ہم ہوتے تو ہم بھی آپ کی نصرت کرتے، لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ آج بھی تم نصرت کر سکتے، آج بھی تم میری مدد کر سکتے ہو، بس ان چیزوں پہ عمل کرو کہ جن چیزوں کے خلاف میں نے جنگ کی، پھر اسلام کی ہیلپ کرو، اسلام کی مدد کرو، پھر دیکھو کہ تمہاری نصرت 1448 ہجرہ میں میری نصرت ہوگی، کہ تم نے جیسے میری نصرت کی وہ ہوگا۔ اس لیے کہ تمہارا فرض ہے کہ اسلام کے قانون پہ عمل کرنا اور میرے پیغامات کو دنیا تک پہنچاؤ، جتنا پہنچا سکتے آپ پہنچاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے وہ۔ آج کا دن اسی کا ہے، پیغام حسین کو پہنچانے کا۔ آج کا دن مولا حسین کی سینگز کو آگے بڑھانا، مولا حسین کا جو کارنامہ تھا، جو مقصد تھا، جس مقصد کے تحت یہ کربلا کی جنگ ہوئی، اس مقصد کو دنیا تک پہنچانا ہے، دنیا کو بتانا ہے ویری پیسفل طریقے سے۔ آپ UK میں بڑے پیسفل طریقے سے، امن و امان کے ساتھ، اس لیے کہ مولا حسین نے پیس کا میسیج دیا پوری دنیا میں، پوری کائنات میں۔ مولا حسین نے وہ پیس کا میسیج دیا، اس لیے ہم امام حسین کو کہتے ہیں کہ ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی، انسانیت کو بچا لیا۔ ایک انسان کو حسین نے نہیں بچایا، پوری کمپلیٹ انٹائر انسانیت کو بچا لیا۔ اگر آج انسان کی عزت ہے، آج اگر تمہاری عزت ہے، وہ جسٹ بیکاز آف کربلا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بول رہا، سارے عزادار پوری دنیا میں آپ دیکھو، ہر طرف عزاداری ہو رہی، یا افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، UK ہو، یورپ، ہندوستان، پاکستان، ہر طرف مولا حسین کی
کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے. ہمارے انڈیا میں ہندو لوگ ہیں، وہ ریگارڈ کرتے ہیں. آج پورے ہندوستان میں اس ملک میں عزاداری ہو رہی ہے، عرصہ دیا جا رہا ہے، چھٹی ہے، آج نیشنل ہالیڈے ہے. کیوں ہے؟ یہ حسین کا سیکریفائس ہے، یہ حسین کا کیریکٹر ہے، یہ حسین کا کردار ہے کہ جس نے بھی کربلا کو پڑھا لکھا انسان، اس لیے کہ حسین جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے، حسین علم سے سمجھ میں آتے. ہر مذہب و ملت کے آدمی نے مولا حسین کو ریگارڈ کیا ہے، اس لیے کہ ان کا کارنامہ ایسا ہے. تو اب آپ کا بھی فرض ہے، ہم تو حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم تو حسین کے عزادار ہیں، ہم تو مولا حسین کے لیے دنیا میں آئے. تو اب ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی مولا حسین کے پیغام کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ کریں. میں یوتھ کو بول رہا کہ تمہارا فرض ہے کہ جب تم یونیس کو جاؤ، جب تم کالجز کو جاؤ، جب تم اسکولس کو جاؤ، تو تم اتنے اچھا تمہارا بیہیویئر رکھو، اتنے آنیسٹ رہو، اتنے اچھے کردار کو، کیریکٹر کو پیش کرو کہ جو تمہارے دوست ہیں، اگر وہ دوست تم سے پوچھے کہ کس ریلیجن کو تم بلانگ کرتے ہو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ میں کیسا ہوں. وہ اگر پوچھے کہ کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو، تو جسٹ سے کہ میں حسینی ہوں، میں علی والا ہوں. اس طرح پروپیگیشن کرو دوستو. یہ عاشورے کا پیغام تھا، عاشورے کے دن کا یہ میسیج تھا کہ ہم کو مولا حسین کے لیے زندہ رہنا ہے. ہم اگر دنیا میں آئے ہیں تو حسین کے لیے آئے ہیں، رہیں گے بھی حسین کے لیے، جائیں گے بھی دنیا سے مولا حسین کے پیغام کو لے کے. تو میں سارے سننے والوں کو بار بار یہ بولا کہ مولا حسین کے پیغام کو، امام حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، اپنے اپنے طریقے سے پہنچاؤ. جیسے تم پہنچا سکتے، جیسے میسیج کو ریلے کر سکتے ریلے کرو. اپنے واٹس ایپ کے اوپر، اپنے انسٹاگرام کے اوپر، اپنی فیس بک کے اوپر کم از کم آج کا ایک دن وہ امام حسین کی کوئی سین، امام حسین کا کوئی ارشاد یا مولا کا روضہ، یعنی کوئی ایسی چیز ڈالو جو حسین سے ریلیٹڈ ہے کہ دنیا پوچھے کہ آج سارے شیعہ ملینز کی تعداد میں ہیں، اور سب کے انسٹاگرام کے اور سب کے فیس بک کے اوپر اگر حسین آ جائے، تو اس لیے کہ دوستو لوگ پوچھیں گے کہ ہو از حسین، تو پھر آپ بتاؤ کہ ہو از حسین. کہ حسین کا یہ پیغام تھا، حسین کا یہ میسیج تھا. میں سارے یوتھ کو بول رہا، آج مارننگ ڈے ہے، آج سے بڑا مارننگ ڈے کوئی نہیں ہے. آج پورے اب آپ کا جو ڈریس کوڈ ہو وہ کمپلیٹ بلیک ہونا چاہیے. اور جب آپ راستوں پہ نکلو، جلوس میں، یو کے میں، امریکہ، کینیڈا، جہاں پہ بھی آپ ہیں، جلوس میں جاؤ تو اس طرح سے جانا کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آنا. اس لیے نہیں آنا کہ تم یہ کوئی نارمل جلوس نہیں ہے، یہ ماتمی جلوس ہے، یہ حسین کے غم کا جلوس ہے. تو بہرحال میں زیادہ آج زحمت نہیں ہے، پیغام حسین کو پہنچانا تھا. آج کا دن تو صرف مصائب کا ہے، آج کا دن تو صرف گریا کا ہے، آج کا دن تو صرف ماتم کا ہے. جتنا ہو سکے، جتنی کثرت کے ساتھ ماتم کر سکتے ماتم کرو. اس ظالم کے منہ پہ تماچا ہے، ماتم ضرور کرو، عزاداری ضرور کرو، زیادہ سے زیادہ عزاداری کرو. بس آخری باتوں میں بول رہا کہ آج شام غریباں کی مجلس کے بعد جب آپ اپنے اپنے گھروں کو جانا تو جا کے بہت تھکے ہوئے ہیں، 7-8 محرم سے مسلسل مصروف ہیں. کل شب عاشور آپ نے رات بھر ذکر امام کیا، آج دن بھر ماتم کیا. بس ایک ریکویسٹ کرتا، اسی پہ میں مجلس کو تمام کر رہا، کہ جب آپ شام غریباں کی مجلس سنو، شام غریباں کی مجلس کے بعد جب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ تو بہت تھکے ہوئے ہوں گے، بہت ٹائرڈ ہوں گے. تو ایک ریکویسٹ غور سے سنو، جب جانا وہاں بیٹھ گھر پہنچنے کے بعد جب آپ سونے جانا تو اتنے تھکے ہوئے ہوں گے کہ آپ فوراً لیٹ جائیں گے. آپ لیٹے اور غائب ہو گئے. تو ایک کام یہ کرو، یہ ریکویسٹ میری نہیں ہے، یہ معروضہ میرا نہیں ہے، یہ معروضہ مولا حسین کا ہے. آج جب بی بی سے رخصت ہو رہے تھے تو حسین نے، بی بی تڑپ کے رو رہی تھی، تو دونوں بہنوں کے ماتھے کو چوم کے حسین نے ان کو صبر کی تلقین کی. اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ بہن زینب، مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا، نماز شب میں نہیں بھولنا. آپ امیجن کرو، کائنات کا مظلوم ترین حسین، جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، وہ حسین یہ خواہش کر رہے کہ بہن زینب
نماز شب میں مجھے نہیں بھولنا۔ تو میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے، سارے عزاداران امام سے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب جو بھی سن رہا، کہ پلیز آج شام غریبہ میں حسین کی اس وصیت پہ عمل کرو، حسین کی اس وصیت پہ عمل کرو کہ 3 رکعت نماز شب آج کی رات ضرور پڑھو۔ کتنے بھی تھکے ہوئے آپ، کتنے بھی ٹائرڈ ہیں، جسٹ پے 10 منٹس 10 منٹ نکالو اور 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر۔ یہ نماز آج کی رات ہر شیعہ ہر بچے کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حسین کی وصیت ہے۔ کم از کم میں مولا حسین کی اس وصیت پہ عمل کرو آج۔ آپ سوچو کہ زمانے کا امام کتنا خوش ہو جائے گا، حسین کتنا خوش ہوں گے کہ 1448 ہجرہ میں میرے چاہنے والوں نے سب نے مل کے نماز شب پڑھی، جو مولا حسین کی خواہش اگر آپ نے پڑھ لی اور حسین نے قبول کر دیا تو وہ ایک نماز تمہاری زندگی کو بدل دے گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستوں۔ آج پرسے کی مجلس جو مجھے پیغام دینا تھا میں نے پیغام دیا۔ اب زندہ رہیں تو آئندہ سال پھر ہم حسین کو مہمان کریں گے۔ پہلی محرم کو جو قافلہ آیا تھا اب وہ رخصت ہو جائے گا، چند گھنٹوں میں یہ رخصت ہو جائے گا، حسین کا گھر اجڑ جائے گا۔ میں کتنی آسانی سے یہ جملہ بول رہا۔ کل رات تو ایک ہی شب عاشور تو ایک ہی مصرع ہر طرف چل رہا تھا، ہر آدمی یہ مصرع پڑھ رہا تھا کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ یہ عجیب نوحہ، اتنا پرانا نوحہ ہے اور اتنا مقبول نوحہ ہے کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ شاعر نے اس حقیقت کو لکھا کہ صبح ہوئی ایک کے بعد ایک سب شہید ہوتے گئے۔ عزیزو، میرا مولا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ روز عاشور ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا تو وصیت کر رہا تھا حسین کی۔ مسلم ابن اوسجہ وہ صحابی رسول، وہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو مولا حسین، یہ نانا کا صحابی ہے، مولا حسین حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم کے پاس پہنچے۔ ابھی کچھ جان باقی تھی، جب پہنچے تو مولا حسین نے مسلم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ کیا کرم ہے حسین، کیا کرم ہے حسین۔ زانوں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد حبیب بالکل قریب ہو گئے مسلم کے قریب ہو کے حبیب نے ایک جملہ کہا مسلم سے کہ مسلم، تم جانتے ہو کہ کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، لیکن اگر کچھ وصیت ہے تو بیان کرو۔ بس دوستو، قیامت ہے، آپ تڑپ کے روئیں گے۔ حبیب نے کہا مسلم، کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، اگر تمہاری کوئی وصیت ہے تو بیان کرو۔ عزیزو، مسلم نے حبیب کے چہرے کو دیکھا، پھر مولا حسین کو غور سے دیکھنے لگے، اپنے کوہنیوں پہ زور دیا، حسین کے ابا کے دامن کو اپنے دانتوں میں تھاما اور حبیب سے کہا، حبیب اس غریب کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، اس غریب کا خیال رکھنا، میرے مولا کو کچھ ہونے نہ پائے۔ ایسے انصار تھے۔ وہیں پہ مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم کا سر مولا کے زانوں پر ہے۔ دیکھا حسین نے کہ خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلا اور تلوار کو لے کر آ کے کہنے لگا، مولا حسین مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا، بیٹا تم کون ہو؟ تو لاشے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں اس کا بیٹا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا، بیٹا خیمے میں واپس جاؤ، اس لیے کہ تمہارے ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے۔ عزیزو، یہ کربلا کی مائیں تھی کہ خیمے کے دروازے سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا بیوہ کے تحفے کو قبول کر لو۔ یہ کربلا کی مائیں کہ جن کا مقام اس منزل پر ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ دیکھ رہے کہ بس وہ منزل آئی کہ مسلم کے بعد دوسرے صحابی شہید ہونے لگے، یہاں تک کہ انصار کے بعد اخروا کی باری آئی۔ اخروا میں وہ تھا سب سے پہلے، اون محمد کی میتیں آئی۔ میں نے کتنی آسانی سے بول دیا کہ اون محمد کی میتیں آئی۔ زینب کا گھر اجڑ گیا، کربلا کا دولہا میدان میں آیا تو زندگی میں پامال ہو گیا۔
حالت یہ تھی کہ دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے چچا کا انتظار کر رہا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے۔ حسین نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال تمہارا چچا شرمندہ ہے بیٹا، تم نے مدد مانگی اور میں مدد نہیں کر سکا۔ عزیزو اس کے بعد بیویوں کے پردے کا محافظ، سیدانیوں کے دل کی ڈھارس، کہ جب تک عباس زندہ تھے سیدانیوں کے دل کو سکون تھا، جس کا وجود بی بی زینب کے دل کو سکون پہنچائے، وہ شہید، وہ شیر میدان میں آیا، اور آنے کے بعد وہ منزل آئی کہ دونوں ہاتھ خطا ہو گئے۔ اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ آج بھی اب کربلا مولا جاتے ہیں تو ظاہر اس منزل پہ رکتا ہے کہ جہاں پہلا شانہ خطا ہوا، تڑپ کے روتا ہے کہ ہائے یا عباس کے شانے خطا ہوئے۔ اس کے بعد گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عباس کی شہادت کے بعد وہ پہلا موقع تھا کہ جب سکینہ نے پوچھا کہ بابا میرا چچا کہاں ہے، تو حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھام کے کہا کہ بیٹی تمہارے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، اب چچا واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا، والیہ اور عباسہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اس کے بعد وہ منزل آئی کہ حسین کا جوان بیٹا میدان میں آیا۔ علی اکبر گھوڑے سے زخمی ہو کر گھوڑے سے جب زمین پر آئے تو ایک سلام کیا کہ بابا میرا آخری سلام۔ حسین تڑپتے ہوئے میدان میں گئے۔ علی اکبر کے لاشے کو لے کے جب خیمے کی طرف آ رہے تھے، ایک منزل ایسی آئی کہ حسین نے چہرے کو دیکھ کر کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب ضعیف باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی، ابا بچھا دی اور بچوں کو پکارا۔ اتنا غریب ہو گیا حسین کہ چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے۔ حسین و علیہ و محمدہ کہتے ہوئے خیمے تک پہنچے۔ بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ لیلا قریب آ گئیں اور آ کے کہا میرے لال کتنے ارمان تھے تمہارے ساتھ اور تمہارا لاشا آیا۔ اس کے بعد فاطمہ کا لال میدان میں آیا۔ آنے کے بعد علی اصغر کے لیے حسین نے کہا واپس جا کر علی اصغر کو آغوش میں لیا۔ میدان میں آئے، ظالموں سے سوال آپ کیا لیکن ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ اس کے بدلے میں ظالم ہرملا نے وہ تیر چلایا جس سے علی اصغر منقلب ہو گئے۔ شہزادے کو لے کے حسین خیمے میں آئے اور در خیمہ پہ ماں سے ملاقات ہوئی۔ رباب نے پوچھا مولا میرا بچہ پانی پی چکا؟ حسین نے سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ رباب نے وعدہ کیا۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ رباب کو یقین نہیں آیا کہ علی اصغر جیسا بچہ بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ بس حسین پشتے خیمہ سے آئے اور آ کر زینب اور ام کلثوم کو سلام کیا۔ آپ صرف تصور کرو کہ جب پہلی مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب اور ام کلثوم، حسین کا آخری سلام بس یہ کہنا تھا۔ بی بی تڑپ تڑپ کے رونے لگی، کہا بھیا میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی۔ عزیزوں پھر وہ منزل آئی کہ ایک ایک بی بی کو حسین نے سلام کیا، کبھی رباب کو، کبھی لیلا کو، کبھی ام فروا کو، ساری بیویوں کو سلام کر کے کہا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام۔ کہا میری ماں کی کنیز فضا تجھ پر بھی حسین کا سلام۔ بیٹے کے قریب گئے اور جا کر آپ کو سلام کیا۔ کہا میرے لال جب واپس جانا وطن تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا۔ آج زیارت عاشورہ پڑھ کے حسین کے اس سلام کا جواب دو۔ کہا جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا۔ پھر حسین نے ایک عجیب وصیت کی، کہا میرے لال میرے شیعوں سے بولو کہ میں نے بہت یاد کیا اس وقت جب علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ ارے کاش میرا چاہنے والے ہوتے، دیکھتے کہ تمہارا حسین کتنا غریب ہو گیا۔ بس وہاں سے بہن کے قریب آئے۔ بہن کے جب قریب آئے تو بی بی نے کہا ماں جائے اور قریب آ جاؤ۔ حسین جب بالکل قریب ہو گئے تو کہا کہ بہن
نے تڑپ کے کہا بھیا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ، گلو حسین نمایاں ہوا۔ زینب نے بوسہ دے کے کہا کہ یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بازو سے ردا کو ہٹاؤ، ردا ہٹی، بوسہ دے کے حسین نے کہا یہ بابا علی کی وصیت تھی۔ بس دوستو، ساری بیویوں کو خدا حافظ کہہ کر حسین خیمے سے باہر آئے، اتنے غریب ہو گئے کہ کوئی زلجنا لانے والا نہیں تھا۔ تڑپ کے کہتے تھے آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم۔ عزیزو، وہ مصیبت کا لمحہ کہ بی بی زینب زلجنا کو لے کر آئیں اور کہا کہ ماں جائے، آج زینب تم کو سوار کرے گی۔ شہزادی نے سوار کیا، حسین زلجنا پہ آ گئے، اب چلنا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ اب حسین نے زلجنا سے کہا کہ زلجنا یہ میری آخری سواری ہے، میں جانتا ہوں تو بھی بھوکا ہے، تو بھی پیاسا ہے، صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا رہا، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ جانور ہے، رونے لگا، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا اور کہا آقا آگے کیسے جاؤں، ذرا نیچے تو دیکھو۔ اب جو حسین نے نیچے دیکھا تو سکینہ سینے پہ سونے والی بچی زلجنا کے پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی کہ زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا، میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ بس دوستو، وہ منزل آئی کہ حسین گھوڑے سے اترے، پوچھا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا ایک مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لو۔ جلتی ہوئی ریت پر حسین لیٹ گئے، آخری لمحات ہے، سکینہ کو سینے پہ سلایا۔ کچھ دیر کے بعد سکینہ کی آنکھ بند ہوئی اور آنکھ کھول کے کہنے لگی بابا جاؤ خدا حافظ۔ حسین نے کہا ابھی تو روک رہی تھی، اب جانے کو کیوں کہہ رہی؟ کہا بابا میری آنکھ بند ہوئی تو دادی فاطمہ آ گئی اور کہا بیٹی بابا کو جانے دو، شہادت میں تاخیر ہو رہی۔ دوستو، اب میرا مولا میدان میں آیا، وہ منزل کے ایسی جنگ کی کہ دشمن الامان الحفیظ کہہ رہا تھا۔ حسین نے ایسا ظالموں کو واصل جہنم کیا، لیکن کب تک لڑتے، بھوکے اور پیاسے، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے۔ جب جنگ لڑ رہے تھے تو حسین بار بار خیمے کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، اس لیے دیکھ رہے تھے جب حسین رخصت ہو کے میدان میں آ رہے تھے تو شہزادی زینب نے روک کے ایک جملہ کہا تھا میرے ماں جائے، میرے بھیا، میں جانتی ہوں تم بہت تھکے ہوئے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم صبح سے لاشیں اٹھا رہے، بھوکے اور پیاسے ہو، لیکن بھیا یاد رکھو ماں کے دودھ کا اثر بتانا، ماں کے دودھ کا اثر بتانا، یہ ظالم تم کو کمزور نہ سمجھے۔ حسین کی وہ جنگ ہے دوستو کہ ایسے لڑ رہے تھے کہ کوفے کی دیواروں سے یہ ظالمین ٹکرا رہے تھے، اور بار بار میرا مولا حسین خیمے کی طرف دیکھتا تھا اور کہتا تھا بہن دیکھو تمہارا بھوکا اور پیاسا بھائی کیسے جنگ کر رہا۔ لیکن کب تک لڑتے رکابوں پہ زور دیا اور نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی نا، یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کرے گا۔ وہاں سے جو حملہ کیا تو بار بار یہ کہتے جاتے تھے کہ تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے قاسم و محمد کو مارا۔ اب اس کے بعد وہ منزل آئی، آواز آئی حسین ہماری طرف پلٹ آؤ۔ بس آسمان کی طرف دیکھا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تلوار کو نیام کر لیا ذوالفقار کو۔ بس اب قیامت آ گئی، اب قیامت آ گئی، بھاگی ہوئی فوج پلٹی اور آ کر جب وہ لوگ حملہ کرنے لگے، آپ سن رہے میں پڑھ رہا دوستو، کوئی اس لمحے کو دیکھے کہ حسین کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ پھینک رہا تھا، کوئی برچھی مار رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا۔ ارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، وہ فاطمہ کے لال کو مار رہے تھے۔ حسین گھوڑے پہ جھومتے رہے، ایک منزل ایسی آئی کہ سینے پہ ایسا بھالا آیا کہ فاطمہ کا لال گھوڑے پہ جھومنے لگا، ظالم ارملا کا تیر آیا۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ آتے آتے حسین پکار رہے تھے اماں میری مدد کو آؤ، اماں میری مدد کو آؤ۔
فاطمہ کی آواز کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں جب گھوڑے سے زمین پر آئے، اس پر سجدہ آخر کے لیے جھکے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھ گیا، ارے خیمے کا پردہ اٹھا، زینب باہر آ گئی، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ علی و فاطمہ کی بیٹی باہر آئی، تلے زینبیہ سے بی بی دیکھ رہی تھی کہ حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا اور زینب فریاد کر رہی تھی۔